موت ایک ایسی ٹھنڈی حقیقت ہے جسے کسی کو مفر نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو مردہ خانے میں غسل کے پھٹے پر لٹایا جاتا ہے تو غسل دینے والوں کو ایسی کیا چیز نظر آتی ہے کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں؟ آج میں آپ کو ان 3 پوشیدہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں کرنے والوں کا چہرہ موت کے بعد اچانک کالا پڑ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو کمزور دل والے ہرگز نہ دیکھیں، اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج غیب کے راز میں اس بند اور ٹھنڈے مردہ خانے مورچری کا دروازہ کھلے گا جہاں صرف موت کی خاموشی ہوتی ہے۔ آج آپ سنیں گے غسل دینے والوں کے وہ خوفناک مشاہدات، ایکسپیرینسز جنہیں دیکھ کر انہوں نے دنیا کی لذتوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، آسمان کے عذاب کی ایک ایسی جھلک جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ دوستو، غیب کے راز میں آپ کو خوش آمدید۔ زندگی ایک انتہائی چھوٹا سا دھوکہ ہے۔ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگے پرفیومز لگاتے ہیں، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ہمارا یہی خوبصورت جسم ایک ٹھنڈے لکڑی کے پھٹے پر بے لباس لٹا دیا جائے گا۔ ہمارے اپنے جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ ہمارا جسم گھس گھس کر دھوئیں گے اور سفید کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کرائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کے وقت روح نکلنے کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے زندہ انسان کی کھال ادھیر دی جائے، لیکن مسئلہ صرف روح نکلنے کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح نکلنے کے بعد جب انہیں غسل کے لیے لٹایا جاتا ہے تو ان کے جسم اور چہرے پر آسمان کا عذاب اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آج ہم ان 3 عام لیکن خوفناک گناہوں کی بات کریں گے جنہیں ہم دنیا میں چھپ کر کرتے ہیں، مگر موت انہیں ساری دنیا کے سامنے ننگا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے سنگین گناہ جس کے سامنے آسمان کا رب بھی اپنا قانون انتہائی سخت کر دیتا ہے وہ ہے حقوق العباد کا مارنا، یعنی لوگوں کے حق غصب کرنا۔ آج ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، عمرے کراتے ہیں، مگر اپنے سگے بھائی یا بہن کا وراثت میں حق کھا جاتے ہیں، کسی یتیم کا مال ڈاکہ مار لیتے ہیں، کسی مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے سوکھنے کے بعد بھی روک لیتے ہیں۔ دوستو، آسمان کا مالک اپنے حق یعنی نماز روزہ تو شاید اپنی کامل رحمت سے معاف کر دے، مگر انسان کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ انسان خود دنیا یا آخرت میں معاف نہ کرے۔ جب ایسا ظالم شخص مرتا ہے اور اسے غسل کے پھٹے پر لٹایا جاتا ہے تو غسال دیکھتا ہے کہ مردے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جسم پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور چہرے پر انتہائی شدید وحشت، بے بسی اور خوف نظر آتا ہے۔ کیونکہ موت کے وقت اس نے اپنے بستر کے ارد گرد ان لوگوں کی روحوں اور آسمان کے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہوتا ہے جن کا مال اس نے ناحق کھایا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس خون کی طرح جو اس نے دنیا میں غریبوں اور کمزوروں کا نچوڑا ہوتا ہے۔ عرب کا ایک انتہائی مشہور غسال یعنی مردوں کو نہلانے والا اپنی زندگی کا ایک سچا اور خوفناک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک انتہائی امیر اور وجیح یعنی ہینڈسم شخص کی میت آئی۔ بظاہر وہ شخص انتہائی نمازی اور حاجی لگتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے جسم پر پانی ڈالنے کے لیے چادر کو ہٹایا میری چیخ نکل گئی۔ اس شخص کا آدھا چہرہ اور سینہ ایسے کالا اور جھلسا ہوا ہو چکا تھا جیسے کسی نے آگ میں بھون دیا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی سرند فاؤل سمیل پھیل گئی جو دنیا کے کسی جانور یا مردار کی نہیں تھی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے ہمت کر کے غسل مکمل کیا اور باہر آ کر اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا باپ دنیا میں ایسا کیا کرتا تھا؟ اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے باپ نے میری سگی پھپھی یعنی فادر سسٹر کا وراثت کا حصہ زبردستی دبا لیا تھا۔ وہ پھپھی روتی رہی، در بدر ٹھوکر کھاتی رہی، بد دعائیں دیتی رہی اور تکلیف میں مر گئی، مگر میرے باپ نے اسے 1 روپیہ نہیں دیا۔ دوستو، دیکھا آپ نے، آسمان کے عذاب نے اس کی حاجی والی بظاہر شکل کو غسل کے پھٹے پر ہی جہنم کے انگارے میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ ہے آسمان والے کا انصاف۔ دوسرا خوفناک گناہ جس کا عذاب مردے کے جسم اور چہرے پر فوراً نمودار ہوتا ہے وہ ہے زنا، بد نظری اور چھپی ہوئی بے حیائی۔ آج ہمارے موبائل فونز، انٹرنیٹ اور آزاد ماحول نے ہمارے نوجوانوں اور مردوں کے دلوں میں زنا کی آگ لگا دی ہے۔ بند کمروں میں اکیلے بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھنا، کسی اور کی بیوی پر نگاہ رکھنا یا چھپ کر ناجائز افیئر چلانا۔ انسان سمجھتا ہے کہ دروازہ بند ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میرا راز محفوظ ہے، مگر آسمان کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ جب ایسا شخص جس کے دماغ اور جسم میں بے حیائی کا گندا اور ناپاک خون دوڑ رہا ہو وہ اچانک موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کی موت انتہائی ذلت والی ہوتی ہے۔ جب ایسے شخص کو غسل دیا جاتا ہے تو غسالوں نے واقعات میں بیان کیا ہے کہ اس کے جسم سے انتہائی خوفناک بدبو آتی ہے جسے دنیا کا کوئی مہنگا سے مہنگا عطر یا کافور دبا نہیں سکتا۔
یہ بدبو اس زنا اور ناپاکی کی ہوتی ہے جسے وہ اپنی روح پر باندھ کر آسمان کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر آسمان کے فرشتے اس ناپاک روح کو آسمان پر چڑھنے سے دھتکار دیتے ہیں۔ گناہ زنا انسان کے چہرے کا نور ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ انتہائی بیہودہ راستہ ہے۔ جو مرد یا عورت اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی کی طاقت پر غمنڈ کرتے ہوئے اللہ کی حدود توڑتے ہیں، غسل کے پھٹے پر ان کا چہرہ پیلا نہیں بلکہ وحشتناک حد تک بگڑ جاتا ہے۔ کچھ غسالوں نے یہاں تک گواہیاں دی ہیں کہ ایسے مردے کا منہ کھل جاتا ہے اور اس میں سے ایسا ناپاک بدبودار پانی نکلتا ہے جو صفائی کے باوجود نہیں رکتا۔ یہ اس نجاست کا عذاب ہے جو اس نے دنیا میں حلال راستے کو چھوڑ کر حرام کی تلاش میں جمع کی تھی۔ موت نے اس کی چھپی ہوئی بے حیائی کو ننگا کر دیا۔ تیسرا پوشیدہ گناہ جسے ہمارا معاشرہ صرف ہنسی مذاق اور ٹائم پاس سمجھتا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا، کسی پاک دامن پر تہمت لگانا اور چغل خوری کرنا۔ دوستو، انسان تلوار کے زخم سے تو بچ سکتا ہے، اس کے ٹانکے لگ جاتے ہیں، مگر زبان کے زخم سے نہیں بچ سکتا۔ جب آپ اپنے جھوٹ سے کسی معصوم لڑکی کی عزت پر دھبا لگاتے ہیں، کسی کا ہنستا بستا گھر طلاق تک پہنچا دیتے ہیں، یا اپنی جھوٹی انا اور ضد کے لیے کسی بے گناہ کو پھنساتے ہیں، تو سن لیجئے، موت آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا جبڑا یا لپس لوہے کے زنبور یعنی آئن ہک سے پھاڑ کر اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ جب جھوٹ بولنے والے اور دوسروں پر تہمت لگانے والے کو غسل کے لیے لٹایا جاتا ہے تو بعض اوقات اس مردے کی زبان اس کے دانتوں کے درمیان بری طرح پھنسی ہوتی ہے، یا منہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے زور سے کھینچا ہو۔ اس نے دنیا میں اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو چیرا تھا، آج آسمان کے فرشتوں نے موت کے وقت اس کے چہرے کو چیر کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے دوستو، اپنے دلوں کے دروازے کھولیے اور اس موت کے منظر کو اپنے دماغ کی اسکرین پر چلائیے۔ تصور کیجئے آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے، آپ کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف پلٹ رہی ہیں، ڈاکٹر نے سر ہلا کر ECG مشین بند کر دی ہے اور آپ کے اوپر ہسپتال کی سفید چادر ڈال دی گئی ہے۔ آپ مردہ خانے کے اس ٹھنڈے سٹیل کے پھٹے پر لٹا دیے گئے ہیں۔ غسال اپنا پائپ، صابن اور پانی کی بالٹی لے کر آپ کے سرہانے کھڑا ہے۔ وہ آپ کے جسم سے دنیا کا لباس اتار کر ایک پتلی چادر ڈالتا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس نہ دنیا کی پراپرٹی ہوگی، نہ بیوٹی پارلر کی خوبصورتی، نہ چمکتی گاڑیاں اور نہ دوستوں کی جھوٹی محفل۔ اس وقت صرف اور صرف آپ کے یہ پوشیدہ اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ غسال آپ کا چہرہ دیکھ کر ڈر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ناپاکی، آپ کا دھوکہ اور آپ کا ظلم پردے سے باہر آ جائے اور آپ کی روح جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دی جائے اور لوگ آپ کی میت دیکھ کر نفرت کریں؟ اگر آج تک آپ سے کسی کا حق مارا گیا ہے، کسی زمین پر قبضہ کیا ہے، یا کسی سگے بھائی بہن یا یتیم کی وراثت دبائی ہے، تو آسمان کے رب کا واسطہ ہے، آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کے پیروں میں گر کر رو کر معافی مانگ لیں اور ان کا مال انہیں واپس کر دیں۔ کل قیامت کے دن اگر آپ کو اپنی نمازیں اور نیکیاں انہیں دینی پڑ گئیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کنگال ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اکیلے میں زنا، بد نظری یا بے حیائی کا کوئی ناپاک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو آج ہی اس موبائل کی آگ کو، اس فتنے کو ختم کریں اور تہجد میں رو کر سچی توبہ کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ اگر انسان موت کی ہچکی شروع ہونے سے پہلے سچی توبہ کر لے اور مظلوموں کا حق لوٹا دے تو آسمان کا رب اس کے چہرے کو غسل کے پھٹے پر نور سے چمکا دیتا ہے۔ مسکراتا ہوا اور نورانی چہرہ اس مردے کی پہچان ہوتا ہے جس سے آسمان کا مالک ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب بدکار، خطاکار اور انتہائی کمزور انسان ہیں۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں موت کی سختی اور غسل کے پھٹے پر ذلت کی صورت میں نہ دینا۔ یا اللہ، جب ہمیں غسل کے پھٹے پر لٹایا جائے تو ہمارے عیبوں پر اپنی رحمت کی عظیم چادر ڈال دینا۔ ہمارے چہروں پر نور، سکون اور مسکراہٹ عطا فرما۔ ہمیں حقوق العباد، مرنے، زنا، بے حیائی، جھوٹ اور تہمت جیسے کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔
ہماری زبانوں کو پاک رکھ، ہمارے دلوں کو صاف رکھ اور ہمیں کامل ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ منکر اور نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ آمین ثم آمین۔ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیے، اپنی روح اور دماغ کو پاک رکھیے، لوگوں کے حق ان کی زندگی میں ادا کیجیے اور مجھے اپنی خالص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔